السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ دوستو، آج کا میرا موضوع ہے چونٹیوں کا گھر سے نکلنا۔ چونٹی ننھا سا ایک کیڑا ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، بلکہ ایک پوری سورت اللہ تعالیٰ نے چونٹی کے نام پہ نازل فرمائی، یعنی سورۃ نمل، جس کا مطلب ہے چونٹی۔ چونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے باتیں کیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام چرند پرند کی بات سمجھنے کی طاقت دی تھی، جو بات ہمیں قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بتائی تھی۔ آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ چونٹیاں ایک زبردست معاشرتی سسٹم بنا کر رہتی ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چونٹیاں بارش سے پہلے اپنے گھروں کے چاروں طرف مٹی کا پہاڑ بنا لیتی ہیں۔ ان میں قدرتی سینسرز لگے ہوتے ہیں۔ بہت سے محدثین کی کتابوں میں ہمیں چونٹی کے واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جس کے منہ میں گندم کا ایک دانہ تھا۔ وہ چونٹی چلتے چلتے سمندر کے کنارے پر پہنچی۔ اچانک ایک مینڈک پانی سے تیرتا ہوا باہر آیا۔ مینڈک نے منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی، اور کچھ دیر بعد وہ مینڈک پانی میں غائب ہو گیا۔ پھر وہ مینڈک دوبارہ پانی سے باہر آیا اور چونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی، لیکن چونٹی کے منہ میں گندم کا دانہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو طلب کیا۔ چونٹی نے کہا، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کے اندر ایک پتھر ہے، اس میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو وہاں رہنے پر خلق کیا ہے۔ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو وہاں مأمور کیا ہے کہ وہ مجھے اپنے منہ میں ڈال کر اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے اور اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، اور میں اس کے منہ سے نکل کر اس سوراخ میں چلی جاتی ہوں اور گندم کا دانہ اس کے پاس رکھ دیتی ہوں، اور مینڈک میرا انتظار کرتا ہے، اور میں پھر اس کے منہ میں بیٹھ کر کنارے پہ آ جاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جب اس کے پاس جاتی ہو تو کیا اس کی کبھی کوئی گفتگو بھی سنی ہے؟ چونٹی نے بولا، ہاں، وہ ذات کہ جس نے میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائیوں میں بھی اس پتھر میں نہیں بلایا، اپنے مومنین بندوں پر اپنی رحمتوں کو نہ بلانا۔ ہم آپ کو ایک اور واقعہ بھی بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جس گھر میں چونٹیوں کا نکلنا بند نہ ہو، وہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اہل دانشوروں کے مطابق جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہ ہو، اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی فراوانی ہے۔ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں موجود چونٹیاں ہمارے لیے اپنے خدا کے آگے کس طرح دعا کرتی ہیں، لیکن ہم اس ننھی مخلوق کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ تو خدارا ایسا مت کیجیے، ان سے دشمنی مت کیجیے۔ یہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی کی وجہ ہے، اور اپنے رزق کی وجہ سے آپ کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک چونٹی کا واقعہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام سفر پر نکلے اور ایک چونٹی زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھ پاؤں زمین کی طرف اٹھائے دعا کر رہی تھی، اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے۔ یہ دعا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لوگو لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے ہی تم پانی پلائے گئے ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات تسبیحات کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان خسارے میں ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کچھ پتہ نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ہمیں سمجھنے اور اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔